میری آج کی مہمان ہے صنم ماروی. آپ سب جانتے ہیں انہیں، گاتی ہیں اور کیا خوب گاتی ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا؟ نہیں جانتے ہیں نا؟ تو آج جانیں گے. آئیے ملتے ہیں صنم ماروی سے. صنم، بہت شکریہ شو پہ آنے کا. بہت آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ میری محسن ہیں اور میں بھول جاؤں اور نہ آؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آج بہت سفر کرنا پڑا مجھے، کیونکہ میری فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد چلی گئی. کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے اسلام آباد ہمیں چلی گئی فلائٹ. پر خیر وہ وہاں سے اسلام آباد کی ہوا جی تھوڑی کرانی تھی. جی خیر، وہاں سے پھر میں نے ایک بس پکڑی اور یہاں پر آ گئی. اچھا، تھینک یو سو مچ. اتنا کشٹ، اتنی محنت کرنی پڑی یہاں پہنچنے کے لیے. آپ سے ملاقات، ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی کہ آپ سے ملوں. مجھے بھی بہت تھی تھینک کہ یو. میں صنم سے پوچھوں گی کہ آج کل کیا کر رہی ہے، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ صنم ماروی کا سفر یہاں تک کا کیسا رہا. جی تھوڑا سا ریوائنڈ کریں، بچپن کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں، کہاں پیدا ہوئی؟ میری اماں جو ہے وہ سرگودا کی ہیں، پنجاب کی ہیں، اور ابا جو ہے وہ سندھی ہیں. اچھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. اچھا. ہاں، میں سوچی تھی دونوں میاں بیوی سندھی تھے. نہیں، اماں پنجاب کے ایک سرگودا سے بھی تھوڑا سا دور کوٹ مومن آتا ہے اس پہ موٹر وے پہ، ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں کی ہیں. اور یہ سٹوری ایسے کہ اماں کلندر پاک کا عرس مبارک ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے لیے، تو یہاں سے تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے 80s کے دور میں ماں اور میرے نانا ابو سبھی گئے. تو وہاں پر میرے ابا آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے میری اماں کو دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، قد بہت بڑا لمبا تھا ان کا، تو بہت خوبصورت عورت ہیں. تو اب میرے نانا کو میرا جو ابا ہے، انہوں نے بات کی کہ آپ کہاں سے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی ہم فلاں فلاں گاؤں سے ہیں. کچھ ہفتے کے بعد ہی میرے خیال میں آ کر انہوں نے رشتہ آ کر لیا. خیر شادی، وہ اب اتنا بڑا بندہ تھا. ہاں، اماں میرے بہت غریب لوگ ہیں، بہت زیادہ غریب لوگ. ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ کسی کا اتنا بڑا وڈیرا آ کر اس نے جو ہے وہ رشتہ مانگ لیا. تو ایک ہی بات میں میرے نانا نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر اماں کو لے کر وہ آگے، پر یہ پتہ چلا آ کر گاؤں میں کہ ان کی 7 بیویاں پہلے ہیں. اب ایسا گاؤں کہ وہاں پر عورت کا اپنے دیور کے ساتھ بات کرنا بھی جرم کیا، مار دیتے ہیں. ایسا خاندان بلوچ فیملی سے ہیں. تو وہاں پر 7 بیویاں پر اس میں سے اولاد نہیں تھی. میں ہوئی، اس کے بعد کوئی 2 سال کی میں ہوئی تو ان کا مرڈر ہو گیا، میرے ابا کا. اس کے بعد کچھ چیزیں میرے نام پہ تھیں، وہ ہمیں میرے 2 چاچا تھے، انہوں نے نکال دیا مجھے اور میری اماں کو گھر سے. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بیٹی بھی ہے اس کو مت نکالیں. پر نہیں، ہمیں انہوں نے کہا جی آپ جدھر کی ہیں جائیں، بس اب جو تھا ہمارے بھائی کا تھا وہ آپ کو لے کر آیا تھا، اب آپ جائیں، وہ نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. ہمیں نکال دیا. وہی کلندر پاک کی مزار پر آ کر میں اور میری ماں، دن کو میری ماں جا کر نیاز لیتی تھی اور شام کو وہ آ کر مجھے کھلاتی تھی. ایسے ہفتہ پورا چلتا رہا، اور ایسے ہم وہاں پر پڑے رہتے تھے. ایک گانے والی عورت تھی اور وہ آئی تھی وہاں پر حاضری دینے کے لیے. تو امی میرے ساتھ پنجابی میں بات کر رہی تھی، خال ہو یہ وہ، تو وہ پنجابن تھی عورت. اس نے پنجابی میں کہتے ہیں نا تو پنجاب دی ہیں. تو امی نے کہا جی میں پنجاب تو ہاں. تو امی نے کہا، اس عورت نے کہا اتھی کی کر رہی ہیں. امی نے کہا میری شادی ہو گئی تھی اور یہاں پر میرے شوہر کا وہ مر گئے ہیں تو ہمیں انہوں نے نکال دیا. اس نے کہا میرے ساتھ چلو گی؟ میرے گھر میں کام والی نہیں ہے. امی نے کہا جلدی پھٹ، ہاں جی میں کر لاں گی کام، مینوں سارا کام آندا ہے، کھانا بھی بنانا آندا ہے، کپڑیاں بھی لانا آندیاں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو. اب وہ جو عورت تھی وہ ایک مجرے والی تھی، وہ ٹھیک. اچھا. تو وہاں پر اب امی ڈیلی کھانا بنانا، اور ساتھ مجھے بھی 3 سال میری عمر تھی، ساتھ مطلب وہ مجھے جاؤ جا کر چائے دے کر آؤ، جاؤ جا کر ایسے چھوٹے موٹے کام میں کرتی تھی ان کے. تو وہاں پر میرا جو ابو ہے وہ سکھانے کے لیے آتا تھا اس عورت کو، مطلب وہ
مجرے کے لیے آتے تھے, ان کو ساتھ ریسل کرواتے تھے, جیسے گانا کرانے, ریاض. اب جب میری امی آئی کھانا دینے کے لیے تو ابا نے اس کو دیکھا, کہا کہ یہ کون ہے عورت, وہ جو بجرا کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکی ہے, ہمیں کسی درگاہ پہ ملی ہے. تو ہم نے کہا جی کام کے لیے کوئی نہیں ہے تو چلو ان کو دونوں ماں بیٹی کو ہم لے آئیں. تو ابا نے کہا کہ یہ تو بڑی شریف عورت لگتی ہے اور یہ تمہارے گھر پہ یہاں پر سوٹ نہیں کر رہی. تو اس عورت نے کہا خان صاحب آپ کو کیا ہے, ہمیں تو کام والی مل گئی ہے. تو ابو نے اس کو, میری ماں کو کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے گھر پیچھے. اماں نے کہا نہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گی. تو یہ کون سا شہر تھا؟ یہ ہے میہڑ. اچھا, میہڑ شہر کون سا, وہاں سب سیاستدان ہیں, لیاقت جتوئی. اچھا اچھا. ہاں تو وہاں پر خیر ابا نے ان کو کہا کہ مجھ سے شادی کرو گی تم, فقیر ہوں, ایسے مجھے امی نے بتایا کہ فقیر بندہ ہوں اور غریب ہوں, عزت کے ساتھ وقت گزارو گی, اور تمہاری چھوٹی بیٹی ہے, تمہارا بیٹی کا یہاں پر ہونا ٹھیک نہیں ہے. امی کو یہ بات بڑی پسند آئی. امی نے شادی, اب میرے نانا ابو تو کبھی بھی نہیں وہ کرواتے. خیر امی کی شادی ہو گئی, امی کی شادی ہوئی, بہت اچھا. وہ بندہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لک تھا میرا کہ وہ ایک فرشتہ ہمیں ملا. وہ انسان نہیں تھا, وہ ایک فرشتہ ہے جس نے 3 سال کی عمر تک 10 سال تک میری ایسے حفاظت کی جیسے اپنی سکی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. پڑھایا لکھایا, اور پھر 7 سال کی عمر میں میرے ابا سکھاتے تھے بچوں کو گھر میں, کیونکہ گھر کا سسٹم ہی ایسے چلتا تھا. لوگ آتے تھے, سیکھتے تھے اور پیسے دیتے تھے, جیسے غریب لوگوں کا ہوتا ہے. اماں کو ابا نے کہا کہ میں, عمر ہے میری, ہو سکتا ہے میں مر جاؤں, تمہاری یہ بیٹی رول نہ جائے, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا جو فن ہے وہ میں اس کو سکھاؤں, تم کیا کہتی ہو؟ امی نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی بات ہے, تم سکھاؤ. پھر میں نے سیکھنا شروع کیا 7 سال کی عمر سے. ابا نے مجھے سکھانا شروع کیا, اور کلاسیکل فرسٹ بابا سے سیکھتی رہی. پھر تھوڑا سا 8-9 سال کی عمر میں ابا نے کہا کہ اب اس کو کلاسیکل بھی آنا چاہیے. استاد فتح علی خان گوالیار سے سکھایا. پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی, ابا نے کہا اس کو غزل بھی آنا چاہیے. پھر غزل کے لیے الگ استاد رکھ کے دیا. پھر تھوڑی بڑی ہوئی, ابا نے کہا اس کو ٹھومری بھی آنی چاہیے. پھر ٹھومری کے لیے استاد مجید خان لکھنؤ والے حیدرآباد میں ہوتے تھے, ان سے میں نے سیکھا. 15-16 سال کی عمر میں ابا کو لگا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی تو جی بیٹی ہو گئی ہے, اب یہ گائے گی اور خان صاحب پیسے کھائے گا. 16 سال کی عمر میں ابا نے رشتہ کروا دیا کہ جنہیں مجھے بات منظور نہیں ہے تو جائے اپنے گھر جا کر رہے. اب وہ یہ ہوا کہ جہاں پر میری ماں چاہتی تھی, وہ ایک بہت اس وقت چیف منسٹر تھا ارباب رحیم, آپ نے سنا ہوگا, نون لیگ سے یا کچھ تھا, مطلب ان کے پرسنل سیکریٹری تھے. انہوں نے پروگرام میں مجھے سنا اور ویسے ہی رشتہ لیے. انہوں نے کہا جی ہم نے شادی کرنی ہے. اور وہ بندہ بہت امیر بندہ تھا, اور ماں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے, شادی ادھر ہی ہونی چاہیے تھی میری بیٹی کی. اب وہ ہو گئی. اب اس کی ایج یہ تھی کہ وہ 50 کا تھا اور میں 16 سال کی تھی. اب یہ فرق تھا, جہاں پر جاتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی بہو ہے, مطلب یہ فرق ہوتا تھا. خیر وہ وقت بہت اچھا گزرا. 2 سال 3 سال میری 2 سال میری شادی کو ہوا, تو 1 سال کی میری بیٹی تھی, تو پھر ان کا بھی مرڈر ہو گیا. پھر میرے جو ہسبینڈ تھا ان کا مرڈر ہو گیا. کراچی میں ایک پلاٹ تھا جس پہ جھگڑا چل رہا تھا, اور ان کو ٹارگیٹ کلنگ میں 2007 میں 8 میں مارا گیا. اس کے بعد جھگڑے ہو گئے, پرابلمز ہو گئیں. میری ماں نے, لوگ آ گئے ہمارے گھروں میں کہ نہیں مرڈر ہوا ہے. ہم تو غریب لوگ تھے نا, وہ بہت امیر لوگ تھے. ان کو یہ تھا کہ کیوں ہوا ہے یہ. میرا یہ کزن حامد یہ تب گریجویشن کر رہا تھا یہاں پر, تو میری امی نے میری پپھو خالہ کو فون کیا کہ تمہارا بیٹا پڑھتا ہے تو تم ذرا اس سے پوچھو کیا میری بیٹی سے شادی کرے گا. تو اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, حامد نے کہا کہ ہاں. میرے کزن نے کہا ہاں میری کزن ہے, میں کروں گا شادی. اس طریقے سے یہ آئے, اور مجھے برا بھی لگ رہا تھا. 1 سال کی میری بیٹی تھی, اور ابھی وہ دھچکا بہت تھا کہ ابھی میری عمر بھی نہیں ہے, اتنا بڑا ہو گیا مسئلہ. ابھی تو سکھ کا, مطلب مجھے لگتا تھا ابھی تو میں نے سکھ دیکھنا تھا, ابھی تو میرے بہت بڑے خواب تھے وہ, اور یہ تھا حقیقت. مجھے وہ جو ٹائم تھا وہ بہت اچھا تھا. خیر وہ ان کے ساتھ شادی ہوئی. پھر آپ آگے آپ, کیونکہ آپ بابا کے ساتھ میں آپ کے پاس آتی تھی, آپ کو پتہ ہے 2004 میں آپ نے مجھے سنا تھا, اور 2005 میں آپ نے مجھے بلایا تھا رفیع پیر تھیٹر میں.
اور میں ابا کے ساتھ تو آتی, آپ سنتی رہتی تھی مجھے. پھر 2008 میں 9 کے مڈل میں آپ نے مجھے بلایا تھا سنڈے لاؤنج میں. پھر سے میری جو ابتدا ہوئی ہے لوگوں تک پاکستان میں, پاکستان سے باہر اب تک. پر یہ بیچ میں ضرور ہوا کہ جب میری شادی ہوئی, میری بیٹی تب 1.5 سال کی, تو وہ کڈنیپ ہو گئی پاکستان, ادھر اپنا حیدرآباد میں. اب وہ کنہوں نے کی, جن سے میری پہلے شادی ہوئی تھی. اس کے نام پہ ایک فلیٹ تھا کراچی میں, انہوں نے کی تاکہ اب اس کی شادی ہوگی تو فلیٹ نہیں ملے گا. 1 سال تک بیٹی میری پوری ان کے پاس رہی, اور وہ 1 سال تک 3 سال کی 2.5 سال کی بچی 1 سال تک ان کے پاس رہی. اور میں نے دنیا لگا دی, ہر وڈیرے کے پاس گئی, ہر دنیا کے بندے کے پاس گئی. پر وہ آپ کو پتہ ہے, وہ نظریں ایسی کہ ہاں ٹھیک ہے بچی تو آپ کو مل جائے گی, آپ یہ بتائیں کہ ذرا بیٹھیں تو صحیح, یہ بات ہوتی تھی. خیر ہم نے میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کر کے, تو ہم نے بچی تو ہم نے واپس لے لی, شکر ہے خدا کا. پر وہ جو ٹائم تھا میری بیٹی کا, اب بیٹی میرے پاس ہے, اب وہ 10 سال کی ہے, میرے پاس ہے. پر سب غم ایک طرف, اور وہ جو دکھ ہے بیٹی والا وہ ایک طرف ہے. وہ ہمیشہ وہ دن مجھے یاد رہتا ہے کہ وہ 1 سال کیسا میری بیٹی کا گزرا ہوگا. 1 سال تک مطلب اس نے کیا کیا ہوگا, کتنا اس نے ٹارچر سا ہوگا. اس کی باڈی کی ایک جگہ پر نشان تھا جب وہ مجھے ملی تھی. 1.5 سال 3 سال کی بچی تھی, اس کی باڈی کا ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس کو چوٹ نہ لگی ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, میرے اوپر, میری ماں کے اوپر جو دکھ آیا ٹھیک ہے وہ برداشت والا تھا. یہ والا میرے لیے مشکل تھا کہ میں تو سفر کیا, میری بیٹی بھی, یہ تھا. تو اب شکر ہے, اب جب نام تھوڑا بہت ملا, پیسہ بھی کما لیا, بیٹی بہت اچھے اسکول میں پڑھتی ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, اب ماشاءاللہ ابھی ٹاپ کیا اس نے LGS سے, تو مجھے لگتا ہے کہ اب اچھا ہے. پر وہ چیز یاد ہے مجھے, کیونکہ میری فیملی میں پیچھے میری ایک بہن ہے, مطلب اسٹیپ باب, اس سے ایک بہن ہے اور 3 بھائی, سب کی شادی ہوئی ہے. میں اپنے قریب رکھنا چاہتی ہوں, تھوڑا کبھی کبھی ڈر لگتا ہے. اب کیا سوچا اس سارے وشسنس کا, جو وشس سائیکل ہے, اس کو کیسے, اس سے باہر کیسے آ رہی ہو؟ بیٹی کے لیے کیا کرو گی؟ اور اب آگے اور 2 بچے ہیں؟ جی میں 3 بیٹے ہیں. تو اب 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. بڑی جو ہے 10 سال کی وہ بیٹی, جی اس کے لیے کیا کرنے کا ارادہ ہے کہ وہ کبھی اس چکر میں نہ پھنسے؟ مجھے یہ ہے کہ میں, کیونکہ میری فیملی میں پیچھے میری ایک بہن ہے, مطلب اسٹیپ باب, اس سے ایک بہن ہے اور 3 بھائی, سب کی شادی ہوئی ہے. میں اپنے قریب رکھنا چاہتی ہوں, تھوڑا کبھی کبھی ڈر لگتا ہے. کزن ہے میرا, بٹ میں ماں بھی تو ہوں, یہ لگتا ہے کہ میں کام پہ ہوں, مجھے بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ڈر بھی لگتا ہے. پر ساتھ ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر نہ مجھ سے دور ہو جائے, تو مجھے یہ کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں. اور پڑھ رہی ہے تو, اور خوب پڑھاؤں, IT کا اس نے سوچا ہوا ہے کہ اس کی اتنا پڑھاؤں کہ اس میں کبھی بھی کوئی انسیکیورٹی نہ ہو. اور یہ سٹوری پھر سے ریپیٹ نہ ہو, کہ یہ نہ ہو کہ اماں سے ہوا, میرے سے ہوا. پھر سے کس عمر میں پتہ چلا تھا کہ آپ کے والد وہ نہیں ہیں, فقیر صاحب نہیں ہیں, مگر جی جب میرے 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو رہی تھی, تو 3 دن پہلے میرے ابا نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے. میں نے کہا جی, کیونکہ ابا بہت سخت ہوتے تھے, نہ کہیں چھوڑنا, نہ کسی سے بات کرنے دینا, نہ فرینڈس رکھنے دینا. تو مجھے لگتا تھا کسی بات کا پتہ چلا ہے, یا میں گئی تھی اپنی فرینڈ کے, مجھے وہ لگا. ابا نے کہا ذرا روم میں آؤ, مجھے تم سے بات کرنی ہے. اماں نے کہا جاؤ آپ. میں گئی. ابا نے کہا کہ آج میں نے شیو نہیں کیا. میں نے کہا ابو یہ کوئی بات کرنے والی ہے آپ مجھے؟ کہا کہ نہیں, وہ دیکھو بال کتنے ہیں سفید. تو میں نے کہا بہت زیادہ ہیں آپ کے بال. کہا لگا کہ اب تک تو تم نے ان بالوں کی عزت رکھی ہے, تو اب شادی ہو رہی ہے تو اب زیادہ عزت رکھنا ان سفید بالوں کی. میں نے کہا جی. کہا کہ یہ حادثہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, ساری باتیں, اور میں تمہارا ایسے کر کے چپ کر کے رونے لگ گئے. میں نے کہا آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنے لگے کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے, پر مجھے نہیں پتہ, مجھے لگتا ہے تم میری ہو. لوگ تمہیں یہ کہیں گے ضرور, پر تم میری بیٹی نہیں ہو, اور روحانیت اگر سوچا جائے تو تم میری ہو.
پر یہ حادثہ تمہاری ماں کے ساتھ ہوا. اور اب ابا بھی روئے اور میں بھی رہوں, میں کہوں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نے کبھی فیل نہیں کیا, آپ نے کبھی مجھے محسوس نہیں کروائی یہ بات. تو تب مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا تھا. پر ابھی میرے ابا کی اور میری اتنی محبت ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی اور میری ایسے محبت ہے جیسے اپنی ماں اور بیٹی کی ہوتی ہے, اتنی محبت ہے. پہلا گانا کیا گایا تھا؟ پہلا گانا کہاں گایا تھا؟ 99 میں لوک ورثہ اسلام آباد میں ایک مقابلہ ہوا تھا بچوں کا, تو اس میں نے فن کیا تھا پورے پاکستان میں سب, تو وہ میں نے گایا تھا, مجھے یاد ہے سندھی تھا ایک, وسکاری جی ویلوریا. سنا جی. وسکارے جی ویلوریا پری تم ہے لاوریا, وسکارے جی ویلوریا. شہرت نے کیا دیا تمہیں؟ شہرت نے کیا دیا مجھے, کیا بولوں اس پہ؟ بتاؤ کیا دیا؟ پیسہ دیا ہے, کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے, محبت دی ہے؟ مجھے مطلب میرا اب شہرت ہے, میری ماں اب بول نہیں سکتی, بیمار ہو گئی ہیں, بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, ایک ویل چیئر پہ ہوتی ہیں. یہ چیز مجھ سے چلی گئی. مجھے لگتا اب مجھ پہ وقت آیا, ٹائم آیا, پیسہ آیا, تو میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے. وہ دکھ رہتا ہے, کبھی بہت زیادہ دکھ ہو, کیونکہ میری بیسٹ فرینڈ میری ماں تھی, تو اب کس کو کہوں, اس فیلڈ میں میری کوئی دوست نہیں ہے. اور یہ ہے کہ تھوڑی اکیلی ہو گئی. سے انسان اکیلا ہو جاتا ہے. جی جی ہاں ہے, یہ تو پھر یہ ہوا نا, اکیلا ہو جاتا ہے. جی یہ صحیح بات ہے. جتنے آپ مطلب شہرت یافتہ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں. جی, کیونکہ جو بھی آپ کو رشتہ ملے گا نا, وہ صرف آپ میں اس کی لالچ ہی ہوگی. مجھے تو یہ لگتا ہے وہ سوائے ماں کے, آپ کی ماں جو ہے نا وہ بغیر لالچ کے ہوگا وہ رشتہ. کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سن سکتی ہیں شاید, اگر آپ بولتے رہتے ہو؟ جی میں بولتی رہتی. میری بیٹی کو انہوں نے پالا ہے, ہاں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مطلب اس کے ساتھ بڑی ہے, جب بھی وہ ملے تو بڑا خوش ہوتی ہیں, اس کو پیار کرے گی, اس کے ساتھ زیادہ ہے میری بیٹی کو. باقی میں بات کرتی رہوں بس وہ خاموش, اماں مجھے آپ کی یاد آتی ہے, چپ بس. یہ کب ہوا تھا, کیوں ہوا تھا یہ؟ بس وہ آہستہ آہستہ ایک اٹیک ہوا, پھر دوسرا, تیسرا, اس طریقے سے فالج ہوا. جی کافی دیر تک ہاسپٹل بھی رہی, پر اب ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہے تو صحیح نا, میرے ساتھ تو ہے, ان کا ساتھ ہونا, ان کی دعائیں میرے ساتھ بہت, کیونکہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جتنے دکھ دیکھے ہیں, میری ماں نے, ہم نے غربت بہت دیکھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک میوزیشین جو ہارمونیم بجاتا ہو, اس کی کیا ارننگ ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں یہ سوچتی ہوں آج میرے ساتھ جتنے میرے میوزیشینز کام کرتے ہیں, میں ان کی جتنی پیمنٹ ہوتی ہے ان سے بڑھ کر ان کو دیتی ہوں, تاکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایک میوزیشین کی فیملی جو ہوتی ہے وہ بہت اسٹرگل کرتی ہے. آرٹسٹ 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور وہاں پر میوزیشین کو صرف 1000 روپیہ ملتا ہے. آپ یہ بتائیں 1000 سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا وقت ایسا بہت مطلب مجھے یہ یاد ہے کہ کافی ٹائم تک میں اور میری اماں اور میرا ابا ہم بھوکے سو جاتے تھے, کافی ٹائم تک, کیونکہ ہمارے گھر میں روٹیاں 5 بنتی تھیں اور میرے بہن بھائی چھوٹے ہوتے تھے. تو اماں کہتی تھی تم بھوک برداشت کر لو گی, میں اور تمہارا ابا یہ چھوٹے تو روئیں گے, یہ کھانا کھا لیں. میں کہتی تھی ٹھیک ہے امی آپ ان کو کھلائیں. کافی دیر تک رات کی روٹی جو ہے تقریباً میں اور میری امی اور ابا نہیں کھا کے سوتے تھے, کیونکہ بہن بھائیوں کو کھلا کے سوتے تھے. یہ اور ایک اور بات جو مجھے یاد ہے کہ مرتبہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ ابا مجھے لے کر گیا, اور وہاں وہ اس دور کی بہت بڑی آرٹسٹ تھی, تو وہاں پر ان کو بہت زیادہ پیسے ملے, اور ہمیں رات کو انہوں نے بھیج دیا کہ خان صاحب آپ صبح کو آ جانا. اب میرے ابا نے مجھے 3 مرتبہ ان کے گھر پہ بھیجا کہ جاؤ ان سے پیسے لے کر آؤ, کھانا بنائیں. میں گئی, جی میں نے کہا وہ ابا کے پیسے تھے آپ کی طرف, تو رات کو انہوں نے جو بجایا تو انہوں نے کہا جی وہ میڈم سوئی ہوئی ہیں, تو جب اٹھیں گی تو تب دے دیں گی.
میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ 2 بجے, پھر میں 2 بجے گئی. میں نے کہا جی وہ پیسے ہمارے رہتے تھے آپ کی طرف, وہ دیں گے تو ہم. میں نے کہا جی وہ سوئی ہوئی ہیں بعد میں. پھر 4 بجے میں نے کہا جی اب یہ 4 بجے تک ہم سب بھوکے ہیں. میں نے کہا جی وہ آپ کی طرف ہمارے پیسے تھے وہ دے دیں. وہ اٹھی ہے, کوئی مجھے ابھی تک وہ پیسے یاد ہیں, 130 روپے پیسے تھے. انہوں نے مجھے دیا اور کہا خان صاحب کو کہہ دینا کہ آئندہ ہم ان کو نہیں لے کر جائیں گے, آپ لوگ تو پیچھے پڑ گئے تھے. وہ 30 روپے 130 روپے میں گھر لے کر آئی ہوں. تب ہم نے 5 بجے رات کے بھوکے 5 بجے ہم نے کھانا کھایا. کیا بدلنا چاہو گی؟ یہ بدلنا چاہوں گی کہ میں جو میرے میوزیشینز ہیں, میرے ابا کے کولیگز ہیں, سب ان کی فیملی کے لیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ میوزیشین کی فیملی کے بچوں کے بھی خواب ہوتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ بڑے اسکولوں میں پڑھیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بڑے, کیونکہ ان کو کبھی کوئی فیسلٹیز نہیں ملتی, نہ اچھا اسکول مل سکتا ہے, نہ میوزیشین کا بچہ میوزیشین ہی بنے گا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میوزیشین کا بچہ کبھی کوئی آفیسر بنے, کیونکہ ان کو وہ چیزیں ہی نہیں ملتی. میرے ہسبینڈ مجھے مینیج کرتے تھے. اچھا. پر کچھ ایشو ایسے ہوئے فیملی میں, کیونکہ جب پیسہ آ جائے تو پھر دراڑیں بھی پڑ جاتی ہیں. کچھ مسئلہ ایسا ہوا مجھ میں اور میرے ہسبینڈ میں. پھر میں نے سوچا کہ یار اس کام کے لیے نا ایک مینیجر ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شو سے پہلے کوئی چیز کہتی ہو کہ مجھے یہ چاہیے؟ کیونکہ ایک سٹار کو اپنی آئی تھنک بات منوانا چاہیے, وہ پاور ہونا چاہیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں کسی محفل میں جاؤں اور آپ انٹرٹین ہو اور آپ گانا سنیں بیٹھ کر, لیکن ان کو ہمیشہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو نہیں کھانا پوچھا جاتا. جی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ انہوں نے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے, وہ قوالی یا غزل سنانی ہے یا صوفی کوئی محفل سجانی ہے, مگر آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, انٹرٹین ہو جائیں گے. تو یہ بھولتی ہو کہ میں میرے سارے سازندے, میرے میوزیشین سب کے ساتھ کھانا کھائیں گے. اصل میں جب ابتدا کی تو ہاں میرے ہسبینڈ مجھے مینیج کرتے تھے. اچھا. پر کچھ ایشو ایسے ہوئے فیملی میں, کیونکہ جب پیسہ آ جائے تو پھر دراڑیں بھی پڑ جاتی ہیں. کچھ مسئلہ ایسا ہوا مجھ میں اور میرے ہسبینڈ میں. پھر میں نے سوچا کہ یار اس کام کے لیے نا ایک مینیجر ہونا چاہیے جو اس ساری چیز کو مینیج کرے. پھر میں نے ایک مینیجر رکھا جو اب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ بالکل مینیج ہوتی ہیں. پہلے نہیں ہوتی تھی پر اب وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. کیونکہ آئی تھنک ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ اپنے آرٹسٹوں کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں. کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں آرٹسٹوں کی عزت کریں گے تو باہر کی دنیا بھی کرے گی. اگر ہم ہی انہیں نہیں وہ جگہ وہ مقام دیں گے تو دنیا کیا دے گی؟ جی بالکل. میں بہت اس کو محسوس کرتی ہوں. جی بالکل, ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو بناؤ گی آرٹسٹ؟ کس کو شوق ہے؟ بیٹی کو ہے؟ شوق نہیں ہے, پر میں چاہوں گی بھی نہیں کہ وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں. بس بہت تکلیف ہے اس طرف. بس پڑھیں اپنا اور اپنا کام. جو بیٹی میری سوچتی ہے کہ میں اس کی دوست بیسٹ فرینڈ آئی ٹی میں, تو وہ بھی سوچتی ہے کہ میں آئی ٹی کروں گی. بیٹے جو ہیں وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں HSN کی, وہ میں بھی LGS میں انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا اور وہ LGS میں گئے. ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, تو اب وہ HSN کی تیاری کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے. بس اپنا کام کریں. میرا کام ہے کہ ان کو اچھی زندگی دینا جو مجھے نہیں ملی, جو میں محروم رہی. میں نے تکلیف دیکھی روٹی کے لیے بھی, مطلب بہت تکلیف دیکھی. میں چاہتی ہوں کہ یہ وہ کبھی سوچا ہے کہ یہ تکلیف اسی لیے آئی کیونکہ سنم آروی نے بننا تھا, اس کی آواز میں درد ہونا تھا؟ کبھی سوچا اس بارے میں کہ اللہ شاید انہی لوگوں کو تکلیف سے گزارتے ہیں جن سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے. جو آواز میں درد ہے وہ شاید نہ ہوتا, جہاں پہنچی ہو شاید نہ پہنچ پاتی اگر اس ساری تکلیف سے نہ گزرتی. کبھی سوچا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں سوچا کبھی. ہے نا, کیونکہ یہ جو اب ہے آواز, میں مس کرتی ہوں بس اپنے بابا کو. میں سوچتی ہوں کہ وہ ہوتے تو ہو سکتا مجھے اتنی تکلیفیں نہ برداشت کرتی. میری اماں بڑی سکھ میں ہوتی, ایسا نہ ہوتی. یہ ہوتا ان سے اب تک مجھے دکھ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, میرے ساتھ, میری اماں کے ساتھ. اب وہ کبھی مل بھی جائیں تو میں نے کبھی نہیں ان کو بلایا. اب وہ کہتے ہیں, پہلے تو ان کو ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ہے. آپ کی جو فیملی ہے, جی, جو چچا ہیں, جی تایا ہیں, ہاں. ابھی کبھی ملے ہو ان میں سے کسی کو؟ ایک مرتبہ دبئی میں نے کانسرٹ کیا تھا تو میرے چاچا آئے تھے کانسرٹ سننے کے لیے, تو وہ میں نے دیکھا ان کو,
تو خوشی بھی ہوئی کہ آج سامنے آ کر میرے بیٹھے ہیں, پر درد بھی ہوا جب دیکھا تو اسٹیج پہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ آج کیسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے. کیونکہ میری اماں نے اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھروں میں جا کر کام کرے اور پیٹ پالے, اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی. صنم ماروی کیسے نام پڑا؟ صنم اور ماروی. اچھا, صنم تو میرے ابا کا فیوریٹ نام تھا, انہوں نے میرا رکھا. اور ماروی یہ ہوا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ, اسٹیپ فادر کے ساتھ, عمر کوٹ میں, اچھا, ماروی کے قلعے میں, میں نے وہاں پر ایک محفل کی تھی. تو وہاں سے ایک بندے نے اٹھ کر کہا کہ آج کے بعد ہماری تم ماروی ہو. تو بس وہ تب سے ماروی نام آ گیا. تو اس طرف کیسے, اس گائکی کی طرف کیسے آئی؟ کچھ اور کیوں نہیں گایا؟ ابا میرے جو ہیں وہ صوفی ٹیچر ہیں. اچھا. ہاں, وہ صوفی سکھاتے ہیں بچوں کو, پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ صوفی کلام بھی سکھاتے ہیں. ابو کو دیکھا تو اور دوسرا ابو نے مجھے کہا کہ تمہارا آواز ہی صوفی ہے, تم اور کچھ نہیں کر سکو گی, اب تم خود ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا ہے. پھر میں جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میری 3-4 دوستیں تھیں اور ان کے ساتھ نا گھاس ہم نیچے زمین پر بچھا کے, ہمارے وہاں پر سب سے بڑا وڈیرا جو تھا اس کے گھر میں فرسٹ ٹائم ٹی وی آئی تھی. تو انہوں نے سارے بچوں کو کہا کہ آج ہمارے گھر میں ٹی وی آئی ہے تو آپ آئے ہیں گھر, سب کے چل کے دیکھیں. ہم نے گھاس پورا بچھا کے نا تو ہم اس پہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تھے ٹی وی دیکھ. اور فرسٹ ٹائم بی بی عابدہ پروین کا تیرے عشق نچایا پی ٹی وی پہ میں نے سنا. شام کا ٹائم تھا اور ایک مجھے یاد ہے پیٹی تھی اپنا لوہے کی, اور اس کے پر باہر صحن میں جو ہے انہوں نے ٹی وی رکھی ہوئی تھی, اور ہم سب لڑکیاں نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ میں نے ان کو جیسے سنا تیرے عشق نچایا, میں گھر پر آ کر میں نے ابا کو کہا میں سن کر آئی ہوں, میں نے وہ بننا ہے. ابا جو ہے ہنسے, کہا کہ کس کو سن کر آئی ہیں؟ تو میری اور دوست تھی, میں نے ان کو کہا تم بتاؤ, میں نے تمہیں کہا تھا نام یاد رکھنا ہے. وہ کون تھی؟ کہا کہ وہ جو ہومیا کر کے گاتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, دوسری میری دوست نے کہا عابدہ پروین کے لیے کہہ رہی ہیں. وہ ایک میری دوسری جو دوست ہے ہنس رہی تھی, یہ کہہ رہی ہے میں نے عابدہ پروین بننا, آپ یہ بتائیں اس کو عابدہ پروین بنے گی؟ میں نے کہا میں نے ویسے ہی سیکھنا ہے. پھر میں نے شروعات اپنے کلام کی صوفی کی کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ سچ ہے, مجھے اتنی محبت ہے بی بی عابدہ پروین سے. میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ مجھے کوئی نمبر چاہیے یا مجھے کوئی لوگوں سے محبت چاہیے کہ دیکھیں فالوور ہے, اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. یہ میرے دل کی آواز ہے. آج تک لائف میں نے ایک مرتبہ ان کو لائیو سنا ہے اور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی. جب تک وہ گائے گی تب تک میں روتی ہوں. اس لیے فیملی میں بھی سب کہتے ہیں کہ آپ جب وہ ان کا کانسرٹ ہو تو تم مت جانا کیونکہ تم تو روتی ہی رہتی ہو. اتنا وہ ان کا مجھ پہ جنون ہے. وہ ہے ان میں وہ کوالٹی, پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجھے عشق ہے ان سے. آپ مرشد بھی کہہ سکتی ہیں ان کو, آپ کوئی بس سب سے بڑا جو رشتہ ہے میرا وہ ان کے ساتھ ہے. روحانی رشتہ, بہت بڑا رشتہ ہے ان کے ساتھ. مجھے بھی بہت اچھی لگتی ان میں. کچھ ہے وہ لگتا ہے جیسے ایک اور دنیا کا انسان ہے. جی ہے نا, ان پہ ہے خاص عنایت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پہ سایہ ہے محبت کا, رحمت کا, شفقت کا. سارے بزرگ جو ہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ان کے جو بابا تھے, ان کے جو استاد تھے اور میرے بابا کے جو استاد تھے, اب آج یہ آپ کو بات بتا رہی ہوں, ان کے جو استاد تھے بی بی عابدہ جی کے اور میرے بابا کے جو استاد تھے وہ ایک تھا. اب جو بی بی عابدہ نے سیکھا وہ میرے ابا نے بھی سیکھا. اب وہ ایک ہی چیز ہو گئی. میں نے جو سیکھا بی بی عابدہ نے, مطلب ایک ہی استاد تھے. اب میں جو گاتی ہوں وہ سب یہ کہتے ہیں فالو کرتی بی بی عابدہ کو, بی بی عابدہ کی طرح ہی گاتی ہے, پر حقیقت یہ ہے کہ میرے ابا نے وہی سیکھا. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے. میں مطلب یہ مجھے برا بھی لگتا ہے کیونکہ اتنی بڑی عورت کے ساتھ مجھے ملایا جاتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ میں خاک ہوں اور وہ آسمان ہے. میں اتنی جرت نہیں ہے میری کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہو پاؤں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں کھڑی ہوں ان کے ساتھ؟ جرت ہی نہیں ہے میری, میں کھڑی نہیں ہو پاتی. تو میں ان برابری کیا ہو سکتی ہے؟ برابری تو اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ اب صرف کھڑے ہو جائے. میں تو ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتی, یہ جرت نہیں ہے. تو ملنا تو دور کی بات ہے.
آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات نہیں کی کبھی؟ میں نے کبھی بات نہیں کی, مجھ سے بولا نہیں جاتا, یہ مسئلہ ہے مجھے, میں نہیں بات کر سکتی ان کے سامنے. صنم پلیز ملو, پلیز بیٹھو پاس. آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کتنے بھر جاؤ گے, اتنا سکون ملے گا. اور آئی تھنک کہ اگر ان کا 2 دن کے بعد میں کہ میں آ رہی ہیں نا آپ, تو ہم ملنے جاتے ہیں نا ہمیں. جی آپ کے ساتھ تو ہاں ملنے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. مطمئن ہو اپنی زندگی سے؟ ہاں شکر ہے الحمدللہ. تکلیفیں آتی رہتی ہیں پر ٹھیک ہوں, خوش ہوں. اپنی اولاد ساتھ ہے, ہسبینڈ اچھا ہے, ٹھیک ہے. وقت ٹائم ہی تو ہے لائف کا جو گزارنا ہے بس. پہلے پیسے کتنے ملے تھے پہلی دفعہ جب تمہیں گانے کے پیسے تمہارے ہاتھ میں آئے اپنی کمائی کے؟ اپنی کمائی کے تو شادی کے بعد ہی آئے. ہاں وہ پہلا میں نے شو کیا تھا 2007 میں یا 8 میں, میرے خیال میں 10,000 تھے. کیا کیا تھا ان کا؟ کپڑے لیے تھے جی. کوئی میں نے سوچا تھا آج اچھے والے کپڑے لینے ہیں, وہ کپڑے لیے تھے. کوئی بچپن کی چیز ہے جو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ گڑیوں والا جو دور تھا, جو مجھے کھیلنا تھا, وہ تو محنت میں گزر گیا, اپنے بہن بھائیوں کو بڑے کرنے میں گزر گیا. ایسے اچھی کوئی ہوتی نہیں چیز تھی خاص. کوئی گڑیا, وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا نا. کوئی چوڑی, گڑیوں والا جو دور تھا, جو مجھے کھیلنا تھا, وہ تو محنت میں گزر گیا, اپنے بہن بھائیوں کو بڑے کرنے میں گزر گیا. اب بچوں کے بہت سارے ٹوائز لے کر آتی ہوں, بس جو سیریز کہتے ہیں وہ ساری باہر سے ان کو منگوا دیتی ہوں, چلی جاتی ہوں, خود لے آتی ہوں. وہ بچوں میں نہیں دیکھنا چاہتی. میں نے خود تو اپنی لائف میں 2007-8 کے بعد میں نے اپنی زندگی کو چینج پایا, سب کچھ دیکھا, اور شکر ہے الحمدللہ. اس سے پہلے تو بس کام ہی کرنا تھا, سیکھی ہوں. محنت یہ کی ہے کہ 24 گھنٹے بھی میں نے ریاض کیا ہے اپنے ابا کے ساتھ, سارا دن ساری رات بیٹھ کر ریاض کیا ہے. راگوں پر ڈسکس ہوتی تھی, ایمن کو کیسے گایا جاتا ہے, اگر میں مالکوس کو گاؤں تو اس کا اثر کیا ہوگا لوگوں کے اوپر, اگر میں بھیم گاؤں تو بھیم کا کیا اثر ہوگا. یہ چیزیں اس پہ میں نے سیکھا. تو کوئی شرارتیں نہیں کی, کوئی گڑیا نہیں کھیلی, کوئی ڈانٹ نہیں پڑی کہ درخت پہ کیوں چڑھی ہو, نیچے اترو؟ کبھی بھی نہیں. کتنے بجے صبح اٹھ کے ریاض کرنا ہوتا تھا؟ میرے میں 5 بجے صبح, فجر کے ٹائم ہے ہی. ٹائم آرٹسٹ کا ٹائم ہی یہی ہے 5 بجے ریاض کرنے کا, کیونکہ وہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ رب کے قریب ہوتے ہیں, اور وہ جو صدا آپ کی ہوتی ہے, وہ جو آواز ہوتا ہے, وہ آپ کو ملا دیتا ہے اپنے رب کے ساتھ. 5 بجے اب بھی ٹائم ملے تو یہی ٹائم ہے میرا. بچے میرے 6:30 بجے اسکول جاتے ہیں, 5 بجے اٹھ جاتی ہوں, 1 گھنٹہ ریاض کیا بس, اس کے بعد پھر بچوں کو تیار کیا اسکول, اور اسکول. جی سمجھ آئیے زندگی کیا ہے؟ سمجھ, زندگی ایک میسج ہے. اچھا. اور زندگی خدمت کا کام ہے کہ آپ زندگی گزار دیں کسی کی خدمت میں, پھر وہ مرشد ہو, پھر وہ ماں ہو, پھر وہ استاد ہو, پر آپ کسی کے سائے میں ہوں گے تو بچ جائیں گے, پھر آپ کی بچت ہے. اور موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت مجھے لگتا ہے انتظار ہے آپ کو اپنے ملاقات کا اپنے رب کے ساتھ روبرو ہونے کا, میری سوچ جو ہے. اور شہرت کیا ہے؟ شہرت جو ہے وہ اپنے محبت اور اپنے رشتہ دار اور اپنے کلوز دوستوں سے دور کرنا. وہ ہے نا شعر ایک, اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں, کاش میں سب کے برابر ہوتا. جب بہت بلندی آ جاتی ہے تو آپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں. آج میری کلوز, میری جن کے ساتھ میں پڑھتی تھی, وہ میری کلوز دوست ہیں, مجھ سے دور ہیں. مطلب انسان کے پاس سب سے زیادہ جو پیسہ اور جو دولت ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے دوست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی ایک بھی دوست ہے, مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی دولت آپ کی یہی ہے کہ آپ کا ایک سچا ایک لائف میں دوست ہونا چاہیے. جب وہی نہ ہو تو ہاں, اب زندگی جو میری ہے وہ میرے بچوں کی ہے, لوگوں کے لیے ہے. میرا جو میسیج ہے لوگوں تک پہنچے, میرا جو کلام ہے. ابھی ایک میں نے کلام گایا, لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, میرے ابا کی کمپوزیشن ہے, اور کلام حضرت گرو نانک کا. میں سمجھتی ہوں آج تک حضرت گرو نانک کو کسی نے نہیں گایا, ہمیشہ وہ بھجن ہی گاتے رہے ہیں.
تو یہ میسج بہت بڑا تھا. کیا سنا؟ ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, او ہو جاگے جسنو آپ جگاوے, ارے ہور نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. پہلا پہر ہر کوئی جاگے پر دوجا نہ جاگے کوئی, لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس, گناہی بھری پھریا لوک کہن درویش, اٹھ وے فریدا دنیا ویکھن جا, ہو جے کوئی ملدا بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. واہ, یہ میسج آئے لوگوں تک. یہ اس پہ تو صوفیوں نے بہت کام کیا ہے, خاص طور پہ بی بی عابدہ پروین جی نے جتنا کام کیا. یہی ہے نا کہ جس کو نہیں لگی ہوتی اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا. لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, جس کو اپنے مرشد کی, اپنے رب کی لگن نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فجر کے ٹائم نماز کے لیے نہیں اٹھے گا, کبھی بھی کسی دعا کے لیے نہیں اٹھے. جس کو لگن ہوگی کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے, وہ نماز کے لیے ہر دعا میں عبادت میں شامل ہوگا. کبھی بہت خوش ہوئی؟ جب بیٹی ہوئی تھی تو میں بہت خوش تھی, اور اب میری بیٹی ٹاپ کرتی ہے تب لگتا ہے جیسے میں کر رہی ہوں. ایسے پہلے فیل میری اماں کہتی تھی کہ جب تم کچھ پہنو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کہتی تھی اب یہ کوئی بات ہوئی کہ میں کوئی کپڑا پہنوں خوش رہوں تو امی کیسے خوش ہوتی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ جب بیٹی میری خوش ہوتی ہے تب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ میری, جب اس کو دیکھوں اسکول کے لیے جائے تب خوشی ہوتی ہے. اس کے ساتھ جتنا میرا ٹائم گزرتا ہے وہ بہت خوشی والا ہوتا ہے. تھینک یو. جیتی رہو, خوش رہو. اور تھینک یو آپ کا, مطلب میری زندگی کا یہ بہت بڑا انٹرویو ہے.